میتھ کو ہم دیکھیں تو بچے عمومی طور پہ ایک مشکل سبجیکٹ سمجھتے ہیں. آپ کا کیا یہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور اس کی پریپریشن آپ نے کیسے کی؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میتھس پڑھتے کس طرح ہے، اور پھر جب میں نے پلاننگ کی کہ میں اس گول تک کس طرح پہنچ سکتی ہوں تو مجھے یہ پتا تھا کہ جو مین اس کے اندر کی ہوگی وہ پاس پیپرز ہوں گے. تو آئی فیل لائک میتھس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اینڈ میتھس آبجیکٹیو ہے. تو آپ نے پریپریشن کے دوران ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کی کیا تھی؟ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ بہت اچھے سے کریں. کامرس میرا آپشنل سبجیکٹ تھا تو میں نے وہ بالکل لاسٹ ایئر میں لیا تھا. پریپریشن کے لیے صرف 8 months تھے. اپنا سلیبس کور کرنا ہوتا ہے، شارٹ ٹائم میں کور کرنا ہوتا ہے، بٹ اس کو اسمارٹلی کور کرنا ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ہونہار بچے جنہوں نے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس میں نہ صرف پاکستان کی نمائندگی کی ہے بلکہ اس میں نمایاں پوزیشنز بھی حاصل کی ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ جو کمپٹیشن ہے ان کی تیاری کیسے کی اور اس میں کامیابی جو ہے وہ کیسے حاصل کی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. اچھا لائبہ علی صاحبہ، آپ نے او لیولز میں میتھ کے کمپٹیشن میں آپ کا ورلڈ ٹاپ ہے. اچھا میتھ کو ہم دیکھیں تو بچے عمومی طور پہ ایک مشکل سبجیکٹ سمجھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا یہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور اس کی پریپریشن آپ نے کیسے کی؟ رائٹ، تو میں نے او لیول میتھس میں ورلڈ ڈسٹنکشن لی اینڈ آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میتھس پڑھتے کس طرح ہے. میتھس ایک بہت بیوٹیفل سبجیکٹ ہے اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ فارمولاز ڈرائیو کیسے کیے گئے یا میتھس کے پیچھے کیا لاجک ہے، بیکاز میتھس بہت بالکل پورا ہے ہی ریشنل. تو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ فارمولاز کی ڈیریویشن کیا ہے تو آپ کو بہت فیسینیٹنگ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے بنا، کسی نے کیسے سوچ لیا ہوگا کہ میں ایسے کرتا ہوں یا ایسے کرتا ہوں. تو آپ کو جب وہ فیسینیٹنگ لگتا ہے، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، آپ ڈفرینٹ کانسیپٹس پڑھتے ہیں اور آپ پریکٹس کرتے ہیں. میتھس از اے گیم آف پریکٹس، تو آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا بیٹر ہوگا. تو میری اپنی جرنی کے اندر جب میں نے اتنا یہ گول اسٹیبلش کیا کہ میں ورلڈ ڈسٹنکشن لینا چاہتی ہوں، میرا یہ پہلے سے گول تھا، اور پھر جب میں نے پلاننگ کی کہ میں اس گول تک کس طرح پہنچ سکتی ہوں تو مجھے یہ پتا تھا کہ جو مین اس کے اندر کی ہوگی وہ پاس پیپرز ہوں گے. آپ جتنے زیادہ پاس پیپر سالو کرتے ہیں، جتنی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں اتنا بیٹر ہوتا ہے. آپ اتنے ڈفرینٹ طرح کے کویشچن سے فیملیئر ہوتے ہیں اور آپ کی اسپیڈ اتنی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایگزام ہال کے اندر ہوتے ہیں تو اسٹریس کے ساتھ بھی آپ کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی اتنی بیٹر نہیں ہوتی جتنی ایکچوئل میں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کی اسپیڈ اچھی ہوگی تو آپ کے پاس انف ٹائم ہوگا ریویژن کے لیے اور پیپر گو تھرو کرنے کے لیے. تو آئی فیل لائک میتھس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اینڈ میتھس آبجیکٹیو ہے اور آپ کا آنسر یا تو صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں فل مارکس لینا بھی میرے خیال سے کافی زیادہ ایزی ہے اگر ایک بار کانسیپٹس انڈرسٹینڈ کر کے آپ پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے پورا. اچھا زہرا راشد صاحبہ، آپ کی او لیولز میں سوشیالوجی میں آپ کی جو پنجاب میں ٹاپ پوزیشن ہے، تو اب دو طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک بچے وہ ہوتے ہیں جن کو پڑھائی مشکل لگتی ہے اور ایک طرح کے بچے وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں نہ صرف بلکہ ٹاپ کرتے ہیں. تو آپ نے ایسی کون سی اسٹریٹجی اپنائی، آپ نے ایسا منفرد کام کیا کہ جس سے آپ کی پوزیشن آ گئی؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ ویسے ہر بچہ ہارڈ ورک کر سکتا ہے، لیکن جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ اسپیسیفکلی لائک اسمارٹلی کام کرتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ٹاپک پڑھے ہو اور لائک آپ جو بھی نوٹ سے پڑھے ہو، دین آپ نے اس کو کراس چیک کرنا ہے اپنے سلیبس پیٹرن کے ساتھ کہ سلیبس یہ پورا کور کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاس پیپرز بھی کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ آپ نے پورا ٹاپک سیکھ لیا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے ڈفرینس جو ہے. اب وہ کنٹینیوس پریکٹس کرتے ہیں جو ٹاپرز ہوتے ہیں فار شیور. اچھا مومنہ سلمان صاحبہ، آپ کی او لیول میں جو ہے وہ ورلڈ ٹاپ ہے، کامرس آپ کا سبجیکٹ ہے. تو اب جو وہ بچے جن کے نمبر نہیں آتے ان کا یہ ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے اور وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بچے ٹاپ کرتے ہیں وہ ہر وقت پڑھتے ہیں. تو آپ نے جب آپ تیاری کر رہی تھیں، پریپریشن کر رہی تھیں، تو اس پریپریشن میں آپ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ آپ وقت کو کیسے مینیج کرتی تھیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کوئی بھی ایگزامس آپ نے دینے ہوں، آپ پڑھ رہے ہوں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سال 8 ماہ کا وقت ہوتا ہے اور 24 گھنٹے سب بچوں کے پاس ہوتے ہیں اور یہ ٹائم بھی سب کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ نے پریپریشن کے دوران ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کی کیا تھی؟
آئی تھنک یس، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ بہت اچھے سے کریں. ان او لیولس ہمارے پاس یوزلی ہر سبجیکٹ کے لیے 3 ایئرز ہوتے ہیں یا 2 ایئرز ہوتے ہیں، بٹ بیکاز کامرس میرا آپشنل سبجیکٹ تھا تو میں نے وہ بالکل لاسٹ ایئر میں لیا تھا، تو اس کے لیے میرے پاس پریپریشن کے لیے صرف 8 منتھس تھے. تو فار دیٹ آئی تھنک ٹائم مینجمنٹ واز کی کہ آپ نے اپنا سلیبس کور کرنا ہوتا ہے، شارٹ ٹائم میں کور کرنا ہوتا ہے، بٹ اس کو اسمارٹلی کور کرنا ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو فوکس آن دا تھنگز دیٹ آر موسٹ امپورٹنٹ. پاس پیپر سالو کیے ٹو سی کہ کون سی چیزیں سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، کون سی زیادہ چیز جو ایگزامنر سب سے زیادہ پوچھتا ہے، اینڈ اس چیز پہ فوکس کیا. اینڈ آئی تھنک کہ جو یہ بات ہے کہ ٹاپرس ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ ڈفر کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. فار می آئی ووڈ سے میں ہر وقت نہیں پڑھتی، بیکاز اگر آپ ہر وقت پڑھتے ہو دین یو ایگزاسٹ یور سیلف، اور دیٹ ڈزنٹ پروو ہیلپ فل. تو فار دیٹ آئی ووڈ سے کہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، ٹائم اچھا دینا چاہیے ٹو پڑھائی، لیکن ساتھ ساتھ کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز یا اینی تھنگ دیٹ ایکسائٹس دیم یا اٹریکٹس دیم وہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کا ڈسٹریکٹڈ بھی رہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے کین فوکس وین دے آر اسٹڈیئنگ ایز ویل. ٹھیک ہو گیا. اچھا، سارے بچے جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، اور محنت کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ کے پاس ڈائریکشن نہ ہو. جس طرح آپ سب نے کہا کہ وہ بچے جن کے نمبرز اچھے آتے ہیں، جو ٹاپ کرتے ہیں، ان کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجی اپناتے ہیں، وہ اسمارٹ ورک کرتے ہیں. تو یہ رہنمائی آپ کو کہاں سے ملی، اور یہ کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہے، کون سا اسمارٹ ورک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اس بارے میں آپ کو کیسے علم ہوا؟ آئی تھنک اسٹریٹجی کی بات یہ ہے کہ آپ کے ٹیچرز، آپ کے مینٹرز یا آپ کا انسٹیٹیوٹ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو سپورٹ کرے، آپ کو ہیلپ کرے اینڈ آپ کو گائڈ کرے. فار می، میری کامرس کی ٹیچر مس ارم اینڈ آور انسٹیٹیوٹ پارک ٹریک واز ریئلی ہیلپ فل ان دس سینس کہ انہوں نے ہمیں ایگزیکٹلی بتایا واٹ وی نیڈیڈ ٹو ڈو ان آرڈر ٹو ناٹ جسٹ گیٹ این اے اسٹار بٹ گیٹ اے ڈسٹنکشن. تو اگر آپ کے پاس اچھے گائڈ کرنے والے لوگ ہوں، اچھے مینٹرز ہوں، اینڈ دین آپ کے اندر بھی شوق ہو کہ میں نے سیکھنا ہے، میں نے کوشش کرنی ہے، تو یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ. اچھا، آپ نے جب آپ سے میں نے بات کی تو آپ نے کہا کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ محنت تو کرنی چاہیے لیکن اسمارٹ ورک بھی کرنا چاہیے. تو آپ کی کس نے رہنمائی کی، اور آپ کو کیسے یہ آئیڈیا ہوا کہ صرف ایک محنت کی بجائے اگر اسمارٹ ورک کیا جائے تو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے نتائج آ سکتے ہیں؟ یہ اسمارٹ ورک کے تو میں شروع سے مطلب یہی مجھے پہلے سے پتا تھا، مطلب مڈل سیکشن سے میں یہی کرتی ہوئی آئی ہوں کہ اسپیسیفک آپ کی اوبیسلی آپ کی فیکلٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹیچرز آپ کو کیا بتا رہی ہوتی ہیں. جیسے ہماری ٹیچرز ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سے ٹاپکس آر دا موسٹ امپورٹنٹ، تو اس کے حساب سے ہم لوگ ایک ایسی اسٹریٹجی اپناتے ہیں جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس مطلب ہمارے دماغ میں رہ جائیں. اور جب پرسنلی بات کریں تو آئی تھنک وہ آپ کی اسٹڈینگ کی اسٹریٹجی ڈیفینیٹلی ڈپینڈس فرام ون کڈ، مطلب ایک بچے سے دوسرے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں تھوڑے سے ٹائم میں پڑھ لیتی ہوں، دوسرا بچے اس کو اسمارٹ ورک کرنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا، جیسے اس کو 2 مہینے چاہیے ہوں گے اور میں 1 مہینے میں کر لوں گی. تو یہ ڈیفینیٹلی بچے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر بچہ ایک طرح نہیں پڑھ سکتا، تو ڈیفینیٹلی اسٹریٹجی تو خود سے اپنانی پڑے گی. اچھا لائبہ علی صاحبہ، جس طرح آپ کا میتھ میں او لیولز میں ورلڈ ٹاپ ہے، تو اب وہ بچے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا جن کو میتھ جو ہے وہ مشکل لگتا ہے، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا کہ کیا وہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور کیا جو پڑھنا ہے یا یہ جو پریپریشن ہے میتھ، کیا وہ واقعی اتنا مشکل سبجیکٹ ہے جس کو سمجھا جاتا ہے جتنا مشکل اس کو سمجھا جاتا ہے، اور ان بچوں کو میسیج دے دیں؟ آئی تھنک ہیومنس کی لائف کا کوئی پرپز ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں آئیں اور بس جو چل رہا ہے یو شوڈنٹ لیٹ لائف کم ٹو یو. آپ کو خود اپنی زندگی میں انٹینشنل ہونا پڑتا ہے. تو اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو ایسی بہت ساری اپرچونیٹیز اور ڈورز ہوں گے جو آپ کے لیے کبھی کھلیں گے ہی نہیں، اور آپ جان ہی نہیں پائیں گے کہ آپ کی پوٹینشیل کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے بچے پڑھنے سے نہیں گھبراتے بلکہ اس طریقے سے گھبراتے ہیں جس طرح ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے وہ سبجیکٹس لینے چاہیے جن میں آپ کا شوق ہو، جن میں آپ کا انٹرسٹ ہو. فار ایگزامپل مجھے میتھس بہت پسند تھا، اور تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں میتھس کو
پہلے سال میں ایگزام دے دوں گی. عموماً بچے آخری سال میں دیتے ہیں جو تیسرا سال ہوتا ہے, لیکن میں نے پہلے سال میں ہی دے دیا تھا. اور میرے انسٹیٹیوٹ پاک ٹرک معرف نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور مجھے یہ نہیں کہا کہ تم بعد میں ہی دینا یا تمہاری پریکٹس اچھی ہو جائے گی, بلکہ انہوں نے کہا کہ تم کر سکتی ہو اور تم کرو. اور میرے 2 میتھس ٹیچرس تھے, مس خدیجہ عتیق جو مجھے ہمیشہ ایموشنلی اور مورلی سپورٹ کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس آنا, اور میرے میتھس کے سر تقی جواد جنہوں نے مجھے شارٹ ٹائم میں سلیبس کمپلیٹ کروایا اور وہ سب ٹپس اور ٹرکس دیں جو مجھے چاہیے تھیں ایگزام میں سکسیس کے لیے. اینڈ آئی تھنک اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد نہیں کی تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا, بیکاز جس طرح میں نے دعائیں کیں, جس طرح میں نے اپنا یقین رکھا اللہ تعالیٰ پر کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا, وہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا. اینڈ دین فائنلی آئی سے مائی پیرنٹس, میری ماما نے اسپیشلی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. اور جب آپ کو آپ کی فیملی سے سپورٹ ملتی ہے گھر کے اندر, آپ کو وہ ماحول دیا جاتا ہے جس میں آپ پڑھ سکیں اور فلرش کر سکیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آئی ایم تھینک فل ٹو مائی فیملی اینڈ مائی پیرنٹس از ویل. اچھا, اس وقت آپ سب جو کام کر رہے ہیں, آپ کی جو سب سے اہم جو ذمہ داری ہے اس وقت وہ ہے پڑھنا, اسٹڈی کرنا, اور آپ وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ ریزلٹس جو آپ کے آئے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں. تو اب مستقبل کے آپ سب کے جو ہیں وہ کیا پلانس ہیں؟ رائٹ, تو میرے ایک ٹیچر تھے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں. تو مجھے یہ بات سوچ کر واقعی لگا کہ ہاں, ہم فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں. ہماری ابھی لائف میں ہمارے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے کہ ہمیں فائنانشلی فری ہونا ہے یا اس طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے. تو ہم واقعی فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارے پیرنٹس, ہمارا انسٹیٹیوٹ اور ٹیچرز ہم پہ انویسٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنی کمیونٹی کو, اپنی کنٹری کو وہ واپس کرنا چاہیے. تو آئی فیل لائک ابھی تو میں نے IGCSE کا فرسٹ ایئر کمپلیٹ کیا ہے. اگلے سال انشاءاللہ میں دوبارہ 7 سبجیکٹس میں اپیئر ہوں گی, اور میں اسی طرح تیاری کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال پھر سے کوئی ڈسٹنکشن حاصل کر سکوں. O3 میں میں پھر 8 سبجیکٹس دوں گی. اس کے بعد میرا سفر تو بھی کافی لمبا ہے, A لیولز ہے, پھر یونیورسٹی کے اندر. بٹ میرا اینڈ گول یہ ہے, میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں جس سے میں اپنی کمیونٹی, اپنے پیرنٹس, فیملی, انسٹیٹیوٹ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو کچھ واپس دے سکوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, زہرا راشد صاحبہ, آپ کی سوشیولوجی میں آپ کا ورلڈ ٹاپ ہے, پنجاب میں ٹاپ ہے, اور آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ سوشیولوجی ہے جس میں آپ نے ٹاپ کیا ہے پنجاب میں. تو آپ کے مستقبل کے کیا گولز ہیں؟ میرے ابھی تو O3 کے میں نے پیپر دینے ہیں آگے سے, جو میں نے 5 سبجیکٹس میں اپیئر ہو رہی ہوں, اور انشاءاللہ ان میں بھی ڈسٹنکشن ہی آ جائے گی انشاءاللہ. اور پھر آگے سے میں نے A لیولس کرنا ہے فار شیور. اینڈ فیوچر گولز, اگر لانگ ٹرم گولز ہیں تو پرابلی میں نے لاء میں ہی جانا ہے. اچھا, مومنہ سلمان صاحبہ, O لیول میں جو ہے آپ کی جو ورلڈ ٹاپ ہے وہ کامرس کے سبجیکٹ میں ہے, تو آپ کے مستقبل کے گولز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اور وہ اسٹوڈنٹ جن کو یہ کامرس کا سبجیکٹ جو ہے وہ مشکل لگتا ہے یا اس کے علاوہ پڑھنا انہیں مشکل لگتا ہے, تو ان کے لیے کوئی میسیج آپ کا؟ لانگ ٹرم گول کی بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک ابھی ایز سچ اینی تھنگ از فائنلائزڈ. ابھی میں A لیولس میں ہوں, تو مائی شارٹ ٹرم گول از کہ میں A لیولس میں بھی A اسٹارز لے لوں اینڈ ہوپ فلی اے ڈسٹنکشن از ویل. فار دا اسٹوڈنٹس جن کو کامرس مشکل لگتا ہے یا ان جنرل پڑھائی مشکل لگتی ہے, آئی تھنک جیسے لائبہ نے کہا کہ آپ کا طریقہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے پڑھنے کا. اگر آپ اس طرح سے پڑھو جو آپ کے لیے سب سے آسان ہے, یا آپ اس طرح نہ دیکھو ایگزام کو جیسے کہ آپ نے یاد کرنا ہے, آپ اس کو سمجھ کے پڑھو, آپ اس کو ریئل لائف سے ریلیٹ کر کے پڑھو, تو آئی تھنک آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہو سکتی ہے اینڈ اٹ ول بی وے ایزیئر فار یو. اچھا, تو یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, تو ان کو جو طریقہ کار بتایا گیا ہے, اگر وہ طریقہ کار یا اسٹریٹجی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی, تو وہ اس سرچ کریں اور اپنے ٹیچر سے یا اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں, اور وہ ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی اپنائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی میں کامیاب ہو جائیں. کیا ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. آئی تھنک بیکاز ہمارے پاکستان میں اینڈ ایوری ویئر آلموسٹ پڑھایا اس طرح جاتا ہے کہ یہ سلیبس ہے, یہ آپ کی بک ہے, اس طرح سوال آئے گا, آپ نے یاد کرنا ہے اور آپ نے آنسر لکھ دینا ہے. اینڈ مارکنگ بھی اس طرح ہوتی ہے کہ اس ورڈنگ میں آنسر نہیں لکھا تو مارکس نہیں ملیں گے, اینڈ اس بیسس پہ بھی کافی بچوں کے مارکس کٹتے ہیں. تو آئی تھنک ایوری پرسن از ڈفرینٹ, ہر کسی سے اس طرح رٹا نہیں لگایا جاتا یا اس طرح پڑھا نہیں جاتا. تو فار دیم آئی ڈونٹ تھنک ہر کسی کو فورس کرنا چاہیے کہ وہ سیم میتھڈ سے پڑھیں. اگر ان کو ریئل لائف ایگزامپلس, جیسے کامرس از اے سبجیکٹ جو آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ, یو کین ریلیٹڈ ود یور ریئل لائف, آپ اس کو ہر جگہ امپلیمنٹ کر سکتے ہو. تو اگر آپ اس طرح سے پڑھو, جیسے میں نے آئی تھنک کامرس کا جو پیپر دیا تھا, اینڈ دا کی فار می, کیونکہ میں نے بزنس نہیں پڑھا ہوا تھا, سو مائی انڈرسٹینڈنگ واز سوللی آن دا بیسس آف کہ میں نے دنیا کو دیکھ کے کیا سیکھا, یا میں نے جو باہر جا کے سیکھا
اس کو امپلیمنٹ کیا. سو ان دس سینس آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو کہ آپ دیکھو، باہر دیکھو، وہاں سے سیکھو، لرن کرو فرام یور سراؤنڈنگس اینڈ دین امپلیمنٹ اٹ ان یور پیپر. سو اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ وہی بک سے یاد کرو اور اسی کو چھاپو آن دا پیپر تو آپ کو مارکس ملیں گے. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. آپ نے ابھی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. میری دعا ہے کہ مستقبل میں آپ اس طرح کی اور ڈھیروں اور مزید کامیابیاں سمیٹیں. پروگرام میں شرکت کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.